فخر السادات پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب، حضرت مولانا عبدالغفور تابانی صاحب، لاہور ڈویژن کے امیر حضرت مولانا غلام عباس فیضی صاحب، جنوبی پنجاب کے امیر حضرت سید فضل رسول شاہ صاحب، ہزارہ کے 7 اضلاع کے امیر انجینئر حفیظ اللہ علوی نے شرکت فرمائی۔ شورا نے اس بات پر اتفاق کیا جس پر امیر محترم نے فیصلہ بھی دیا کہ ختم نبوت دھرنا پر، ختم نبوت دھرنا فیض آباد کے معاہدہ پر منوان عمل کرایا جائے گا۔ جن نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا اس میں راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ ہے، ابھی تک وہ بلا وجہ بلا جواز شائع نہیں کر رہے۔ رپورٹ تیار ہے، معاہدہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ شہدائے ختم نبوت جو ہے ان کی داد رسی یا جو سینکڑوں زخمی ہوئے، نہ کورٹ نے کوئی کردار ادا کیا کہ از خود نوٹس لے لیا جاتا، اور حکومت تو خود ملزم ہے بلکہ مجرم ہے۔ انتظامیہ پنڈی اسلام آباد بھی اس کی ملزم ہے۔ آج تک کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ میڈیا کو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ ختم نبوت کا مطالبہ کرنے پر دہشت گردی کے مقدمے درج ہوئے، یہ اسلام دشمنی کی انتہا ہے۔ پھر معاہدہ بھی یہ تھا کہ 3 دن میں یہ مقدمات ختم ہوں گے۔ ختم کرنے کے بجائے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، بدعہدی کی انتہا کر دی، اور ہمارے امیر محترم سمیت سب قائدین اور ہمارے ساتھیوں کے خلاف 27 سے زیادہ مقدمات قائم کر کے، بعض مقدمات انسداد دہشت گردی کیس میں کورٹ میں بھیج کر چلان ان کے تیار کر کے وارنٹ گرفتاری جاری کروائے، کردار کشی کی، مفروض کہا اور اشتہاری کہا، کرپٹ کہا، بغیر کسی ثبوت کے ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ جو بورڈ بننا تھا انکوائری کے لیے، جس میں یہ لکھا ہوا تھا معاہدے کے اندر کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اعتماد میں لے کر بورڈ بنایا جائے گا، بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اپنی مرضی کے آدمی لے کر بورڈ بنایا گیا، اور اس بورڈ کی کارکردگی بھی ابھی 0 ہے۔ اس بورڈ کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ بورڈ بھی وہی ہوگا جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اعتماد میں لے کر بنایا جائے گا۔ اب آج 11 اپریل ہے، کل 4 بجے جو ہم نے ان کو مہلت دی تھی، جو انہوں نے لی تھی ہم سے، ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ ان کے رویہ سے بدعہدی کی بو آ رہی ہے، لہذا لبیک یا رسول اللہ نے پورے ملک میں اپنے کارکنوں کو الرٹ کر دیا ہے کہ کل 4 بجے ہمارے کارکن، نہ صرف کارکن بلکہ تمام ختم نبوت کو ماننے والے مسلمان، تمام عاشقان رسول، تمام فدایان ختم نبوت، تمام اسلامیان پاکستان کل 4 بجے اپنے اپنے علاقوں کی بڑی بڑی سڑکوں پر نکلیں، مناسب پوائنٹس پر فوراً احتجاج کریں۔ کل 4 بجے کے بعد غیر ضروری
ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے کیونکہ ہر شہر میں لوگ نکلیں گے اور ٹریفک کا جو نظام ہے اس میں انجماد ہونے کا اندیشہ ہے۔ معاہدہ ختم نبوت جو ہے اس پر عمل کرانا ہے۔ اس میں یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ معاہدہ پر عمل کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں شہید کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے استعفا کیا جائے۔ اگر یہ معاہدہ نہیں پورا کرتے پھر یہ ان سے استعفا بھی مانگا جا سکتا ہے۔ تمام شعبہ زندگی کے مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے، خصوصی طور پر علماء و مشائخ سے، تاجروں سے، صحافیوں سے، وکلاء سے، مدارس کے طلباء کے ساتھ کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے طلباء سے، کسانوں، مزدوروں سے، ڈاکٹروں سے، کہ وہ حضور نبی کریم کی شان ختم نبوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ختم نبوت کا علم بلند کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں۔ آج امریکہ کے جنرل جوزف نے اسلام آباد میں نشے کی حالت میں اور اشارہ توڑ کر ایک نوجوان کو جو شہید کیا تھا اور اس کے خلاف کارروائی کے بجائے اس کو تھانے سے چھڑوا لیا گیا، اور جو پاکستان کا قانون ہے اس کے علی رغم وہ امریکہ ایمبیسی کا آدمی ہے، اس کو باعزت امریکہ ایمبیسی میں بھیج دیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی تفریق نہیں ہے کہ سفارت کا قتل کرے اس کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ اسلام کے اندر تو بڑے سے بڑا حکومتی عہدیدار ہو تو وہ قتل کرے تو قرآن میں قصاص کا حکم ہے۔ اس موقع پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دختر پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا بھی امریکہ سے مطالبہ کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ تمام صحابی برادری تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اس خالص دینی ملی تحریک کا ساتھ دے گی، اور جب تک معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا سیافی بھائی ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسلامیہ نے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے ممالک میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی حمایت میں امبیسیوں میں پہنچ کر احتجاج نوٹ کرائیں، اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پر مسلمان پاکستان امبیسیوں کے سامنے دھرنے بھی دیں اور تمام ضروری اقدامات اٹھائیں جو تحریک ختم نبوت کا عالم بلند کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا فرمائے۔ اب ہمارے امیر محترم امیر المجاہدین اس دور کے دنیا اسلام کے امت مسلمہ کے سب سے روشن نمایاں رہنما حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی آپ کچھ گفتگو بھی فرمائیں گے اور سوال کے جوابات۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اللہ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ آپ ایک اہم پھر اہم کام کے لیے حاضر ہوئے. ہم بھی اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. سب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قانون کو چھیڑا کیوں اور کس کے کہنے پر چھیڑا, اور پھر یہ مانتے بھی نہیں تھے کہ ہم نے چھیڑا ہے. 2 دن تو وزیر قانون کہتا رہا کہ ہاں کے مجھے بتاتے تھے کہ وہ کہہ رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ختم نبوت کے قانون کو ہم چھیڑیں. ہاں کے ٹی وی پر باتیں کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, تو مسلمان سوچ سکتا ہے ختم نبوت پر ہم لیں. جب وہ بالکل واضح ہو گیا تو پھر کہنے لگے کہ غلطی ہوئی کلرکوں سے. آپ کے سامنے ساری باتیں, اب اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جرم کیا, مجرم بھی متعین ہو گیا. راجہ ظفر الحق کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے لائیں اور معاہدہ ختم نبوت جو ہے اس کو اول تآخر پورا کریں. یہی ہمارا مطالبہ ہے, اس کو پورا کریں. جی, سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں چل سکتی ہیں, لیکن ختم نبوت کا جو ہے اس کا جوش اور جذبہ پوری امت کے دلوں اور دماغ کے اندر جو چھا رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ساتھیوں کے تمام معاملات جو ان کو ختم کر دیا گیا ہے. تو ہم اس کی مذمت ہی نہیں کرتے, بلکہ انشاءاللہ ان کو دوبارہ یہ چیزیں بحال کرنی پڑیں گی انشاءاللہ. رضوی صاحب, آپ پچھلے دنوں بات کر رہے تھے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی. اس حوالے سے کوئی وضاحت فرما دیجیے گا کہ سوشل میڈیا پہ کافی جو باتیں ہیں, خبریں ہیں, وہ گردش کرتی رہی. ڈیل ہوتی تو پھر ہم ایسے تھوڑے بیٹھے ہوتے. ڈیل ہوتی تو کب تھوڑے چلے ہوتے, کیونکہ چنانچہ آپ کے ساتھ بچوں کے ایسے ایسا تو ملک کے حالات ہیں, ہم جا رہے ہیں. تو ڈیل ہوئی ہوتی تو آپ کے سامنے بات کرتے. ہمارا وہی مطالبہ ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ معاہدہ پورا کریں. اللہ رسول کا بھی یہی حکم ہے, شریعت کا بھی یہی حکم ہے, دنیا کا دستور بھی ہے. اچھا, دوسری بات یہ بتا دیجیے گا کہ کل پورے ملک میں آپ احتجاجی دھرنے احتجاج شروع کر رہے ہیں, تو کیا وہ دھرنوں کی شکل اختیار کر جائیں گے؟ وہ لوگوں کے اپنے جذبات پر بھی منحصر ہے اور قیادت کے فیصلے پر بھی منحصر ہے. اور یہ بات بالکل واضح طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پر امن ہے, اور اگر کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو اس کے لیے ہماری گردنیں بھی آ رہی ہیں. اور آپ کا جو دھرنا وہ یہیں پہ رہے گا یا آپ بھی اس کو ہم بھی بیٹھے ہیں نا, اور جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ویل چیئر سے میں وہاں پہنچ جائے گا. اگر استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کن حکومتی عہدے دوران کے استعفے کا مطالبہ کریں گے؟ ابھی آپ نے بولا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر آپ اتنے نالائق ہیں کہ پہلے تو آپ نے ختم نبوت کا مسئلہ چھیڑا, پھر آپ نے مسجدوں سے سپیکر اتارے, پھر آپ نے میچ کے لیے مسجد میں قرآن و حدیث نکالا, اور اس کے بعد آپ نے وعدے پر بھی عمل نہیں کرنا, تو اتنے نالائق ہیں تو چلے جائیں, آپ جیسے لائق لوگوں کو اوپر بٹھائیں, وہ کام تو کریں. یہ مسئلہ ہے, یہ نہیں مسئلہ. کہہ رہے ہیں لائق لوگ آپ کتنے لائق ہیں جی؟ 1 ماہ کے بعد چلے جانا, تو ہم قوم کو تیار کر رہے ہیں لائق لوگ لائیں, اور وہ لائق لوگ جو ہے تاکہ ملک کے اندر آئے دن دھرنے بھی نہ ہوں, اور نابینوں پر بھی ڈنڈے نہ برسیں, اور بچیاں بھی روڈوں پر آ کر اپنے مطالبات جو ہے ان کے لیے نعرے نہ لگائیں.
जो कुरान घरों में नहीं पढ़ सकती वो रोडों पर कह रही हैं हमारे हुकूक दो। तो इतने नालायकों को आप वापस करें और लायक लोग ऊपर लाएं। बस इतनी रिजवी साहब आखिरी बात है, बहुत सारे लोग थे जो फैजाबाद झगड़ा था, अभी आपके साथ बहुत सारे लोग नहीं है यहाँ, बहुत सारे लोग सारे ही हैं हमारे साथ, तो उलमा भी थे। उससे आ रहे हैं ना, आप होते नहीं है ना, वो सारे आकर फिर जा रहे हैं, फिर आकर फिर जा रहे हैं। यहाँ पे जो लाहौर के बड़े मदरसे हैं आप ही के मसलक के, वो भी आपके वो साथ देखिए आप शेखुल हदीस साहब रोजाना आ रहे हैं, वो खिताब भी फरमाते जामिया हैं। नईमिया है और मदरसे आप ही के जामिया जामिया के तमाम तलबा, जामिया नूरिया के तमाम तलबा, जामिया और से वो हिज़्बिया फारूकिया के तमाम तलबा, वो सारे यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरी शुरा हमारे साथ मौजूद है। कौन सा बंदा है जो आपको नहीं नजर आए? मोहतरम नहीं है, कोई जामिया नईमिया से नहीं है, कोई जामिया नईमिया नीबू रहमान आपके मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो मुरादी जान आ गया है, हम उनके साथ खड़े हैं। वो कैसे हमारे साथ रिजवी साहब आखिरी सवाल वो ये है कि हम पिछले 10 दिन से आपको कवर कर रहे हैं, मैं लाहौर न्यूज़ से हूँ बेसिकली, और हम पिछले 10 दिन से मैं ही इधर आ रहा हूँ, लेकिन आपके कारकुनान की जानिब से हमें हरासा भी किया जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है, मेरे कैमरामैन को भी पिछले दिनों मारा गया है। तो इस हवाले से कारकुनान को कोई पैगाम दे दें, क्योंकि हम रिपोर्ट करेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि धरने की वजह से रास्ते भी बंद हैं, क्योंकि इसको छुपाया तो नहीं जा सकता। हमने हमारा काम था रिपोर्ट करना, तो काइंडली अपने कारकुनान से ज़रा फरमा दें वो हमारे पर तो तशद्दुद ना कम से कम करें, इंतज़ामिया का गुस्सा सहाफ़ियों के ऊपर ना निकाला जाए। बिल्कुल आपका दर्द बिल्कुल सही है। अगर किसी ने ये ज्यादती की है उसको मेरे पास लाए, मैंने उनको कहूँगा कि उसको मेरे पास लाएं, तो किसने आपको याद किया है आप उसके लाएं। आप हमारे जो है वो बच्चे हैं, लेकिन बच्चों से यही हाल हो गया, बच्चे हाथ सामने लाए और इनके बच्चे आपकी बात आप आपको बुजुर्ग कह रहे हैं, बच्चों की बात कर रहा हूँ। अभी मैं छोड़ी हुई है, जिन्होंने बदतमीजी की है उन्होंने बिल्कुल नाजायज किया है, और मेरे सामने अगर आए तो आपको पता है मैं इस्लाम के साथ डंडे का भी कायल हूँ। हज़रत उमर का अदल था के साथ जो है वो दिर्रा फारूकी भी था। इकबाल कहता है आसान न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद। इकबाल कहता है जो डंडा न हो तो नेकी भी कोई नहीं बनती। सारी दुनिया पुलियां उड़ाती थी, इफ्तिखार चौधरी ने कहा नहीं उड़ेगी, पूरे मुल्क में नहीं उड़ी, डंडा था। हम तकरीरें कर करके थक गए, ओए ये बिल्कुल गलत है, ये हकीकत रहा हिंदुइज्म है। लोग कहते हैं मेरे मोहल्ले से मेरे मुक्तदी छोड़कर दूसरे मोहल्ले में चले जाते, जब उनकी उंगलियां ठीक होती फिर इस्लाम तो डंडा था, तो एक हुक्म से पूरी वो सनत हो गई। तो मैं इसी बात का कायल हूँ कि इस्लाम तख्त पर बिठाए, सारी बदमाशियाँ खत्म हो जाए जब इस्लाम की पावर हो, वरना ऐसी अगर मगर होती रहे। आपने तो एक सड़क ब्लॉक की है, यहाँ पे रास्ते बंद हैं, मीनार पाकिस्तान से सगिया से शुक्र करें बंद है हुजूर की खत्म नबूवत के लिए कि अल्लाह का अज़ाब नहीं आया या मेरे ऊपर। मेरा आज सवाल ये है, ये सवाल खत्म है, ये बताएं कि रोडें बंद क्यों हुई हैं, बस तो सारी दुनिया को पता चले। खेलों के लिए बंद होती है उस वक्त नहीं किसी को तकलीफ होती, वज़ीर आज़म आ रहे होते उस वक्त बंद होती है, तकलीफ नहीं होती। छोड़ी हो या बड़ी हो तकलीफ तो है ना। आप कह लीजिए 10 दिन किया है, तकलीफ तो 1 सेकंड की भी तकलीफ है। जो 1 सेकंड के लिए नाजायज है वो 10 दिन के लिए भी नाजायज है। तो वो तो आपने कभी नहीं बोला, क्योंकि उनकी हिफाजत का मसला है, तो हम खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए बैठे हैं। कब तक ये तकलीफ है? ठीक है खादिम साहब, ये बात हुक्मरानों से पूछे जब तक उनको तकलीफ है, हमारे ईमान में ऐसे उसका इजहार होता है। हमें तो तकलीफ नहीं है, हम तो ईमान का इजहार कर रहे हैं। ठीक है खादिम साहब, अगर सड़कें ब्लॉक है ठीक है, उससे तकलीफ है, थोड़ी देर के लिए तकलीफ है, आप
طالبات کے لیے کھڑے ہیں، اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیا، لیکن اگر ایک صحافی بتاتا ہے کہ یہ سڑک بند ہے، یہاں پر ڈائیورشنز ہیں، یہاں پر ہجوم ہے لوگوں کو یہاں پر بتانا ہے، یہ کوئی قصور نہیں ہے۔ خادم صاحب بات سوال سنیجیے، اور مولانا اس واسطے بات کر رہے ہیں سر سب سے کو پوری بات بتانی نہیں چاہیے۔ دیکھیں نا، بات آپ نے مکمل سنی ہے۔ جب ایک صحافی اس کو رپورٹ کرتا ہے، صحافی کا کام ہے رپورٹ کرنا، نہ کہ اختلاف یا جھگڑا کرنا۔ ایمان کا اظہار کرنا بھی ہے۔ بالکل ہے، اور اس کا بات میں ایمان پہلے تو خادم صاحب سچ ہی تو بتا رہا ہے، صحافی سچ ہی تو بتا رہا ہے کہ واقعی سڑک بلاک ہے۔ آپ بھی اگری کریں گے، ہم بھی اگری کریں سچ گے۔ نہیں بتا رہا، وہ سچ یہ بتائے کہ یہ لوگ اتنے شیخ الحدیث تو ایسا ہی بتاتے ہیں، ایسا ہی بتاتے ان کو ہیں۔ 3 نسلوں نے اعلیٰ حضرت بریلوی سے جنہوں نے پڑھا تھا، یہ براہ راست ان کے شاگرد ہیں۔ سر سب سے پہلے آپ کیوں آ کر بیٹھے ہیں؟ ان کو دین سمجھ نہیں آیا؟ صاحب سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے احتجاج، کون کون کر رہے ہیں، کون کون موجود ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوسری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ وجہ سب بتائی جاتی ہے، اچھا، اے ٹو زی اس کو اس کے کلیئر ساتھ ایک اور ایلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے، میں اس کے سخت ترین خلاف ہوں۔ آپ خلاف ہیں؟ یہاں پر تو بہت سارے ایسے میڈیا امپلائیز ہیں جن کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ ہمارا لاہور نیوز کا کیمرہ مین ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک سوال لے لیجیے آخری۔ آپ نے کہا کہ کارکنان کے جذبات، یہ آخری کارکنان کے جذبات پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح کل پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر لا اینڈ جو ہے وہ اس کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی، اور پھر کارکنان کی وجہ سے حکومت کی طرف سے آتا ہے، تو سچویشن میں کیا کریں گے؟ دنگا فساد کی طرف وہ چلا جائے گا۔ کارکنان کی وجہ سے وہاں بھی نہیں ہوا تھا۔ 12,000 شہر کارکنان کی وجہ سے نہیں کرے تھے۔ ہم تو ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے تو شیلنگ شروع ہو گئی۔ ہماری وجہ سے تو نہیں ہوئی ماشاءاللہ، کہ ہمارے بندوں نے جا کر دوڑ کر ان سے شیلنگ کہا کہ شیلنگ کر یا ان پر تشدد کیا۔ ظلم وہی کریں گے، اور اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے ختم نبوت کی خاطر پوری امت تیار ہے۔ تاجدار ختم نبوت، اے وعدہ خلافی، اے وعدہ خلافی، اے غنڈہ گردی، دہشت گردی، اے جبری قبضہ، اے شلنگ بلنگ، اے لاٹھی گولی، اے جبری قبضہ، اے وعدہ خلافی، اے بدعہدی، بس